السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آج انشاءاللہ تعالی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا پارٹ ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پہلے پارٹ میں سنا کہ ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور آپ کے دادا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کے دادا عبد المطلب سے جب ابرہہ نے پوچھا کہ آپ کو کعبے کی فکر نہیں ہے، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کعبے والا جانے اور کعبے کو ڈھانے والا جانے۔ تو اس وقت جو ہے آپ وہاں سے چلے آئے اپنے جانور لے کر۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے ہیں، یہاں تک آپ نے سنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ دعا کیا تھی، کس طریقے سے اب آگے کیا ہونے والا ہے ابرہہ کے لشکر کا، یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ اگر آپ لوگوں نے سنا تو انشاءاللہ دنیا کی ہر چیز، ہر آئیڈیوز انشاءاللہ آئیڈیو یا ویڈیو بھول جائیں گے، کیونکہ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور واقعہ چل رہا ہے۔ دوسرا پارٹ آپ لوگوں کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا کہ اس کو اپنے تک ہی محدود مت رکھنا، بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں پہنچا دینا۔ آئیے یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے، میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ایسی ہی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹے کو آن کر لینا، ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا۔ آئیے یہاں سے سنتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کیا دعا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر فرما رہے ہیں، سنیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ان المرء یمنع رحلہ فمنع رحالک فانصر علی اہلک علی آل الصلیب وعابدیہ الیوم علاکا۔ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے۔ آگے کیا ہوتا ہے سنیں۔ اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلہ میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اللہ اکبر، اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھتا ہے، یعنی کہ ابرہہ کا ہاتھی جو ہے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ ادھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اور اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کے دادا کی دعا کو قبول فرمایا، کیونکہ جب ابرہہ چڑھائی کرنے کے لیے آیا اس وقت ابرہہ کا جو ہاتھی تھا جس پر سوار ہو کر آیا تھا، جس کا نام محمود تھا، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو ہر چند ابرہہ بادشاہ مارتا ہے، بال بال للکارتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں اٹھتا ہے۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیل کی شکل میں نمودار ہوا۔ اب آپ کہیں گے ابابیل کیا ہے؟ تو ابابیل ایک چھوٹے پرندے کا نام ہے، انشاءاللہ آگے ملاحظہ فرمائیں۔ اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے جنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے انشاءاللہ۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب اللہ رب العزت کا عذاب اور اس کا قہر جب نازل ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی، اور دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی چیز اللہ کی بھیجی ہوئی اس کو جو ہے بہت بڑے ہتھیار کا کام کر جاتی ہے۔ اور آگے ملاحظہ فرمائیں تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی ہے۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچتا ہے، سبحان اللہ۔ اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت
اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یعنی اے محبوب، قرآن مقدس کا فرمان عالی شان، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا آپ نے، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مقدس میں ذکر ہے، آگے ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ دوستو یہ ابرہہ کا لشکر یہاں پر بالکل تباہ و برباد اور کچھ کچل جاتا ہے کیونکہ اللہ کی مار اور اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو گیا۔ یہ عبد المطلب کا یہاں تک ذکر تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب ملاحظہ آپ فرمائیں۔ یہ ہمارے آقا حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے حضرت عبداللہ، یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے ہیں۔ کون؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کے والد محترم جن کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ یہ سب سے زیادہ سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارے ہیں اور باپ کے لاڈلے ہیں۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور افت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں۔ کس سے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کے والد محترم حضرت عبداللہ سے۔ مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور افت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہیں، کیونکہ آپ کی پیشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کا نور مطلب جو ہے چمک رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ کو تنہائی میں دھوکہ سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ جس کو رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر آمنہ کی شادی عبداللہ سے ہی کر دوں گا۔ یعنی کہ جو ہماری اور آپ کے پیارے آقا کی والدہ بننے والی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں وہم بن مناف یعنی کہ وہم بن مناف اسی جنگل میں جب دیکھ رہے تھے نا تو یہ حضرت آمنہ جو ہے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ یہ انہی کی ہی بیٹی ہیں۔ ٹھیک ہے جی ہاں، انشاءاللہ تعالی انہوں نے یہ طے کر لیا، جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کی شادی جو ہے عبداللہ سے ہی کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعہ انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کے عبد المطلب اپنے نور نظر
عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھی، سبحان اللہ۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا، چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ یعنی کہ اب حضرت عبداللہ کی یہاں پر شادی ہو جاتی ہے بنت وہب کی جو لاڈلی چہیتی نور نظر جو حضرت آمنہ جو ہماری آقا کی والدہ بننے والی ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ سے ہو جاتا ہے، اور نور محمدی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے بی بی آمنہ کے شکم مبارک میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجور لینے کے لیے مدینہ شریف بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی کہ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم مبارک میں 2 مہینے کے ہیں، ٹھیک ہے، حمل جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں 2 مہینے سے ہیں، اور ادھر حضرت عبد المطلب یعنی آپ کے والد محترم سرکار کے دادا آپ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ شریف بھیجتے ہیں یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کرتے ہیں۔ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، مدینہ شریف وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننہال جو ہے نا آپ کا، وہاں پر رک جاتے ہیں، اور وہیں پر رہ کر کے 25 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے، اور وہیں دار نابغہ میں مدفون آپ کو کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین محترم، اب آپ آگے ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا دل خوش ہو جائے گا، کیونکہ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا پارٹ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ آپ بالکل باغور سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ تعالی۔ آگے ملاحظہ فرمائیں، اب آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ شریف بھیجا۔ ان کے مدینہ شریف پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راہی ملک بقا ہو چکے تھے، یعنی آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا، اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و محافظ ہوں، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے میرا نبی یتیم نہیں ہوا ہے بلکہ میں اس کا حامی و ناصر ہوں۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 14 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ آگے ناظرین اکرام آگے ملاحظہ فرمائیں، حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی ام یمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوبے و متنبع غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا، اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ پیدا ہو گئے۔ آگے ملاحظہ فرماتے ہیں اب حضور کے والدین کا ایمان، یہاں سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء، کیونکہ یہ سیرت مصطفیٰ چل رہا ہے تو آپ باغور ملاحظہ فرمائیں، کسی نے اختلاف ہے کہ دونوں مومن ہیں یا نہیں سرکار کے والدین۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے، اور بعض علماء نے اس مسئلہ میں توقف
کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا کے سپرد کر دینا چاہیے، مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلا امام جلال الدین سیوطی و علامہ ابن حجر ہیثمی و امام قرطبی و شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب الاقلیل مولانا عبدالحق مہاجر مدنی وغیرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، حضور کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین بلکہ حضور کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور کے والدین اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے لہٰذا مومن ہوئے۔ دوم یہ کہ یہ تمام حضرات حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور علیہ السلام کی دعوت ایمان پہنچی نہیں ہے، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی تصدیق کی، سبحان اللہ۔ آگے ناظرین اکرام پڑھتے ہیں، حضور کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین کا پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء ثناءخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلے کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے، سبحان اللہ۔ آگے ملاحظہ فرماتے ہیں، اسی طرح خاتم المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شادہ فرحہ یعنی مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان دونوں کو زندہ فرما دے، تو خدا وند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لے آئیں۔ اور الاشباح والنظائر میں ہے کہ وہ ہر شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا، سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے، اللہ اکبر۔ اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانے ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی اس میں دہرائے نہیں ہے۔ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ حضور کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجت الوداع کے موقع پر ہوا ہے، جو حضور کے وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اور درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور کو خداوند تعالیٰ نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ کے والدین مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ کو سرفراز فرما دیا اور آپ کے والدین کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ملعون کر دے گا۔ حافظ شمس الدین و مشقی علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کو اپنے نعتیہ اشعار میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے کل میں ضرور تیسرے پارٹ میں آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں، ضرور زیادہ سے زیادہ اس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پارٹ کو شیئر کریں، کیونکہ میں امید کرتا ہوں اگر آپ نے دنیا کی کوئی بھی خوبصورت واقعات اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو صرف سیرت مصطفیٰ آپ سن لیجئے، کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی سیرت ہے۔ ضرور انشاءاللہ تعالی شیئر کریں۔ میں ملتا ہوں اگلے پارٹ میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو۔